وراثت کسی کے بھی والدین یا قریب ترین رشتہ داروں کے مرنے پر اس کے زندہ قریب ترین وارثوں کو جو اس کی جائیداد میں حق ملتا ہے، حصہ ملتا ہے، اس کو وراثت کہتے ہیں۔ اسی کو ترکہ بھی کہا جاتا ہے، اسی کو میراث بھی کہا جاتا ہے۔ اور اسلامی تعلیم یہ ہے، جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ نساء کی آیت نمبر 7 میں ہے، کہ جس طرح مردوں کا حصہ لڑکوں کا حصہ ہے ماں باپ اور قریب ترین رشتہ داروں کی وراثت میں، اس کے جائیداد میں، اسی طریقے سے عورتوں کا بھی حصہ ہے، لڑکیوں کا بھی حصہ ہے، بہن بیٹیوں کا بھی حصہ ہے۔ پھر قرآن کی اسی آیت میں ہے کہ وہ جائیداد چاہے تھوڑی سی ہو چاہے زیادہ ہو، ملے گا تو سبھی وارثوں کو، لڑکوں کو بھی لڑکیوں کو بھی۔ کہ اگر والدین بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنی حیات ہی میں بچوں کے درمیان تقسیم کر جاتے ہیں، تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر بچوں کے درمیان حیات میں تقسیم کریں گے تو وہ وراثت نہیں ہوتی ہے، وہ ماں باپ کی طرف سے بچوں کو ہبہ ہوتا ہے، ہدیہ ہوتا ہے۔ اور ہبہ اور ہدیہ کا مسئلہ وراثت کے مسئلے سے الگ ہے۔ ہبہ اور ہدیہ کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنی اولاد کو، ایک اولاد کو کچھ دے رہے ہیں تو دوسری اولادوں کو بھی اتنا ہی دینا، برابر دینا ضروری ہے، وہ چاہے لڑکے ہوں چاہے لڑکیاں ہوں، ان میں فرق کرنا جائز نہیں ہے۔ اور جب مر جائے کوئی آدمی تو اس کی وراثت جو تقسیم ہوتی ہے تو یہاں پر لڑکے کو لڑکیوں سے 2 گنا ملتا ہے۔ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ سورہ نساء کی ایک آیت ہے کہ مردوں کے لیے، لڑکوں کے لیے عورتوں کے 2 گنا برابر حصہ ہے۔ اس کی وجوہات مفسرین نے بہت ساری بیان کی ہے کہ ماں اگر بیوہ ہو جائے تو اس کی ذمہ داری لڑکوں پر آتی ہے نہ کہ لڑکی پر۔ اسی طرح بیوی کی ذمہ داری شوہر پر آتی ہے نہ کہ بیوی پر۔ بہن کی ذمہ داری بھائی پر آتی ہے نہ کہ بہن پر۔ تو ایک لڑکی، چاہے وہ بہن ہو، بیٹی ہو، بیوی ہو، ماں ہو، ہر حال میں اس کی ذمہ داری لڑکوں پر ہے۔ تو لڑکوں کو 2 گنا حصہ ہے قرآن میں، اور لڑکیوں کا 1 گنا حصہ ہے۔ اس کا 1 گنا بھی اس کے لیے اس لیے زیادہ ہے کہ اس کو کچھ بھی ذمہ داری نہیں آ رہی ہے، لیکن اس کو حق دیا گیا ہے اور وہ اس کا حق ہے، قطعی ہے۔ قرآن پاک میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے نصیباً مفروضہ، قطعی حصہ اور حق ہے۔ اس میں دنیا کی کوئی عدالت، کوئی بھی سپریم طاقت دخل دینے کا بالکل ہی اختیار نہیں رکھتی۔ کوئی ہیلا، کوئی بہانہ بھی اختیار کرنا لڑکیوں کو وراثت کے حق سے محروم رکھنے کے لیے بالکل باطل ہے، مردود ہے، ملعون ہے۔ اور یہ صرف اتنا ہی معاملہ نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ جب تک وراثت کو ایمانداری کے ساتھ لڑکیوں کو نہیں دیا جائے گا، جہیز کے خاتمے کی کوشش ممکن العمل نہیں ہو سکتی۔